یار چلو لٹک جاتا ہوں میں اس میں, خیر آگے کچھ جگہ ملی تو بیٹھ جائیں گے, وہ لٹک جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ سواریاں اتری تو پیچھے والی سیٹ پہ جا کے کھڑا یا اندر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر کچھ سواریاں پیچھے سے اتری تو پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے, اور پھر کچھ سواریاں آگے سے اتری تو وہ آگے جا کے بیٹھ جاتا ہے اور اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے. لیکن جو شخص کہے کہ نہیں مجھے تو فرنٹ سیٹ چاہیے, مجھے تو بس میں وہ والی لوکیشن چاہیے, وہ ساری زندگی کھڑا رہے گا لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. تو جھکنے میں بہت خیر ہے, جھکنے میں بہت بھلائی ہے, تو جھکنے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اللہ کی نے فرمایا کہ جو شخص یہ دل سے پڑھ لے, میں دل سے اپنا الفاظ ہیں میرے, جو شخص یہ پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک, ٹھیک ہے, جو شخص یہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے, حتیٰ کہ وہ میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھی بھاگا ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیں گے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت ہے. شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے کہ میں تو ساری زندگی اس بندے کو گناہ کرواتا رہا, لیکن اس نے ایک دفعہ استغفار کر کے اپنے سارے گناہ معاف کروا لیے. ایک سلف تھے, بڑی امیزنگ انہوں نے واقعہ بتایا, اور واقعہ تو نہیں نصیحت کی. وہ اپنے بستر مرگ پہ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو امید تھی کہ وہ اس موت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جائیں گے ملاقات کرنے کے لیے. تو لوگ آئے اور کٹھے اور کہا کہ امام صاحب آپ ہمیں نصیحت کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ انذرتکم سوف I warn you against saying I will. تو نے کہا سمجھ نہیں آئی. تو نے سمجھایا کہ I warn you against saying I will repent one day, I will be a better Muslim one day, I will start praying one day, I will change my life, I will come closer to Allah. Don't ever say that. Do it right now. Do it right now. This is what he said and it is amazing. تو میری اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی نصیحت یہ ہے, انذرتکم سوف, I warn you and myself against saying I will. میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا جی, دیکھیں نا جی اللہ نے جب ہدایت لکھی ہوئی اللہ مل جائے گی جی, آپ کو بھی مل گئی ہمیں بھی مل جائے گی. بہت سے لوگ ہیں جن کو ہدایت نہیں ملتی, بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن کا ویٹ کرتے ہیں, تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا, تم چل کے آؤ. انیشیشن جو ہے وہ انسان نے خود کرنی ہے, یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دیں گے. تو ہدایت ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ سے ایک تحفہ ہے, لیکن کوشش کرنے سے ملتی ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, مینس کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی, پھر اللہ اس کو راستہ دکھاتے ہیں. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى, تمہاری کوششیں مختلف ہیں. کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں دنیا کے لیے, کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں آخرت کی زندگی کے لیے. تو جو آخرت کی زندگی کے لیے کر رہا ہے فَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے زندگی. لیکن جو شخص کوشش نہیں کر رہا اس کی زندگی کو وہ اور مصیبتوں میں پھنسا جائے گا. ٹھیک ہے, سو دا پوائنٹ از استغفار کو اپنی زندگی میں بنا لیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ایک اور دوسرا ذکر میں نے آپ سے پرومس کیا تھا. ایک تو استغفار ہو گیا, دوسرا ذکر جو کہ امیزنگ ہے جس کو اپنے تھام کے رکھنا ہے وہ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود پڑھنا. کثرت سے درود پڑھنا یہ بہت امیزنگ ذکر ہے. ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا کہ وہ آ کے دعا مانگنا شروع ہو گیا اور بہت نہ اللہ کی تعریف کی نہ درود بھیجا دعا. تو انہوں نے کہا کہ قد عجلت, اللہ کی بھی نے کہا تو میں بہت جلدی کی ہے. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی تعریف کرو, میرے پہ درود بھیجو. ٹھیک ہے, ایک اور واقعہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کی نے کہا کہ مجھ پہ درود بھیجو کچھ پورشن اپنی دعا کا. تو انہوں نے کہا رسول اللہ میں اپنی دعا کا 1/3 آپ پہ درود بھیجوں گا. اللہ کی نے کہا ان شئت, تمہاری مرضی ہے, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ کرو گے تمہارے لیے مزید بہتر ہے. تو کہا رسول اللہ اوکے میں اپنی دعا کا آدھا حصہ آپ پہ درود بھیجوں گا اور آدھا حصہ اپنی دعا مانگوں گا. آپ نے کہا ان شئت, تمہاری مرضی ہے, فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, اگر تم زیادہ کرو گے مجھ پہ درود پڑھنا تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے کہا رسول اللہ اوکے, مطلب 2/3 میں اپنی دعا کا آپ پہ درود پڑھوں گا اور 1/3 میں اپنی دعا کروں گا. لیکن ان شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ, تمہاری مرضی ہے لیکن تم اگر زیادہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے. اور پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ساری دعا آپ پہ درود پڑھتا رہوں گا. اللہ اکبر. اللہ نے کیا کہا, اگر تم ایسا کرو گے اذن تکفر ہمک ویغفر لک ذنبک, اگر تم ایسے کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام ہم اور غم مٹا دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے, تمہاری فریادیں پوری کر دیں گے, تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں دے دیں گے. اللہ اکبر. کتنی امیزنگ اللہ تعالیٰ کے نبی پہ درود بھیجنا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی
کہ نبی پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور 10 نیکیاں ملتی ہیں اسے. 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور جنت کا ایک درجہ دوسرے درجے سے کتنا فاصلہ ہے؟ جیسے اس دنیا سے ستارے نظر آتے ہیں، حدیث کے مطابق دنیا سے ستارے نظر آتے ہیں، اتنا ہی ڈسٹنس ہے ایک درجے کا اگلے اوپر والے درجے کا. تو 10 درجات بلند ہوتے ہیں. اور اسپیشلی آج تو فرائیڈے کا دن تھا، تو فرائیڈے کے دن تو کثرت سے اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں روح ڈالتے ہیں اور درود پڑھنے والے کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی تک درود پڑھنے والے کا درود پہنچایا جاتا ہے. سبحان اللہ. کتنی امیزنگ بات ہے کہ اللہ کے نبی تک ہمارا اور آپ کا درود پہنچایا جائے. اس سے امیزنگ بات کیا ہو سکتی ہے؟